ہے اور پھر اپنا منہ چھپاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مال کماؤ، پیسہ کماؤ، مگر حلال اور جائز طریقے سے پیسہ کماؤ۔ میں آپ حضرات میں جو گارجین ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو جب آپ بزنس کرنا سکھاؤ، جب کاروبار کرنا سکھاؤ، تو یہ بھی سکھاؤ کہ بیٹا حلال کمائی کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے۔ گھر میں حرام کا لقمہ اگر آئے گا ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کھانا حرام کمائی کا ہو، جب پانی حرام کمائی کا ہو، جب لباس حرام کمائی کا ہو، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو ایسے انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ میرے بھائیوں، آج حرام کمائی ہمارے گھروں کو برباد کر رہی ہے۔ آج ہمارا نوجوان پیسہ کمانے کی دھن میں اندھا بنا ہوا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا مل فخر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم۔ اے لوگوں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں تم دنیا کی رنگینیوں میں پھنس نہ جانا، کہیں تم دنیا کی چمک دمک میں کھو نہ جانا۔ مال بھی بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑا فتنہ اس دور کا جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ریاکاری کا فتنہ۔ کوئی عمل کر رہے، کوئی نیکی کر رہے، دکھاوے کا فتنہ۔ بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز میں شو آف ہو رہا ہے۔ انسان چندہ دے رہا ہے، فوٹو لے کے دے رہا ہے۔ غریب کو راشن دیا جا رہا ہے، اس غریب کا فوٹو اخبار میں ڈالا جا رہا ہے میں نے اس غریب کی مدد کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، کم سے کم کچھ نیکی آپ ایسے کر کے دنیا سے جاؤ کہ وہ نیکی یا تو آپ کو بتاؤ یا اللہ کو بتاؤ، آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میرے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ کہتے ہیں اے غریبوں، اے محتاجوں، اے ضرورت مندوں، ہم تمہیں جو یہ کھانا کھلا رہے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، ہمیں کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہم تو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، ہم تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ریاکاری بہت بڑا فتنہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ نیکی کر کے آج نیکی کو شو کرنا اور نیکی کو دکھانے کا ماحول ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ریاکاری کو اللہ کے نبی نے شرک کہا ہے، اور آپ نے یہاں تک کہا کہ ریاکاری کرنے والے سے قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ جا تو نے جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا تو جا کے سے اپنا بدلہ لے لے۔ تو یہ اس دور کے بڑے بڑے فتنے ہیں۔ اب آئیے تقریر کے دوسرے پوائنٹ پر ہم آتے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری، ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے میرے نوجوان ساتھ کہ آپ علم حاصل کریں۔ آپ علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ضروری نہیں کہ آپ مدرسے میں پڑھو، آپ عالم بنو تبھی آپ علم حاصل کریں۔ آپ اسکول میں پڑھ کر کے، کالج میں پڑھ کر کے بھی آپ شریعت کا جو بیسک علم ہے، شریعت کی جو بیسک نالج ہے وہ آپ کو حاصل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کے صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ اللہ کے رسول سے اچھی باتیں پوچھا کرتے تھے اور میں اللہ کے نبی سے بری باتیں پوچھا کرتا تھا۔ میں یہ پوچھتا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کے دور کے بعد برا کیا ہوگا؟ میں کیوں پوچھتا تھا؟ میں اس لیے پوچھتا تھا تاکہ جب برا دور آئے تو میں برائی سے بچ سکوں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو برائی کا علم ہونا چاہیے، آپ کو فتنہ کا علم ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ آپ پہلا کام یہ کریں، علم حاصل کریں اور اپنی عورتوں کو جو علم دین سکھائیں۔ سیمانچل میں ہزاروں مسجدیں ایسی ہیں جہاں مردوں کے لیے جمعہ کا انتظام ہے، عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی مسلکی غیرت اور منہجی غیرت کو میں جھجھوڑتا ہوں، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی بہن بیٹیوں نے کیا قصور کیا ہے میرے بھائی؟ کیوں انتظام نہیں کرتے اپنی بہن بیٹیوں کے لیے مسجد میں؟ کیا آپ کی عورتوں کو دین سیکھنے کا حق نہیں ہے؟ سال میں یہ جو جلسہ ہوتا ہے
इस जलसे में बहुत कुछ होता है, मैं उस टॉपिक पर नहीं बोलूंगा, लेकिन आप अगर जुमा की नमाज में अगर मस्जिद में औरतों का इंतजाम करेंगे, साल में 52 जुमा के खुतबे होंगे, आपके घर की औरतें जब जुमा का खुतबा सुनेगी, हर हफ्ता वो दीन की बातें सुनेगी, आपके घर में दीन आएगा, आपकी औरतें दीन सीखेंगी, आपके घर का माहौल बदलेगा। मेरे भाइयों, खुद भी इल्म दीन हासिल करो और अपने घर की औरतों को भी इल्म दीन सिखाओ। अल्लाह कुरान में कहता है, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी के घर की औरतों, तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है, जो हदीस पढ़ी जाती है, उस कुरान को याद करो, उस हदीस को याद करो। पता ये चला, मुसलमान के घर में कुरान का दर्स होना चाहिए, मुसलमान के घर में हदीस का दर्स होना चाहिए। बनात के सैकड़ों इदारे हैं, लड़कियां बनात से तालीम हासिल करती हैं, आलिमा बनती हैं, फाजिला बनती हैं। मैं पूछता हूं, क्यों बनाते हो अपनी बेटियों को आलिमा? सिर्फ इसलिए ताकि उनकी अच्छी जगह शादी हो जाए? नहीं, अगर लड़कियों ने आलिमा का कोर्स किया है, उस कोर्स का फायदा होना चाहिए। आप अपने गांव की, अपने इलाके की आलिमा लड़कियों से घर घर दुरूस दिलवाइए, घर घर औरतों में तकरीरें करवाइए, घर घर औरतों में मसले मसाइल की जानकारी फैलाइए। इससे आपके अंदर इल्म दीन आएगा और घरों का माहौल बदलेगा। और इस दौर में दूसरी हमारी बड़ी जिम्मेदारी यह है मेरे भाई, कि हम नौजवान इस फितने के दौर में जहां तक मुमकिन हो बुराई से अपने दामन को बचाएं और नेकी के काम में हम जो काम कर सकते हैं वो करें। हमारी जात के जरिए समाज को जो फायदा हो सकता है पहुंचाएं। हम पैसे वाले हैं, माल से फायदा पहुंचाएं। अगर हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन से फायदा उठाएं। समाज में हमारा रुतबा और स्टेटस है, हम अपने स्टेटस से समाज को फायदा पहुंचाएं। हम समाज के लिए कुछ बेहतर करें, कुछ अच्छा करें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुन नास मन अनफअहुम लिन्नास, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को अपनी जात से फायदा पहुंचाए। और अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि एक जमाना ऐसा आने वाला है, अल-काइमु अला दीनिही कल-काबिज़ि अलल जम्र, ये दीन पर कायम रहने वाला और दीन पर चलने वाला ऐसा हो जाएगा जैसे अपने हाथ में अंगारा लेने वाला है। मेरे नौजवान साथियों, मैं जानता हूं इस दौर में एक नौजवान जब दीन पर चलता है, जब शरीयत पर चलता है, जब अपने चेहरे को सुन्नत के मुताबिक करता है, जब बेहयाई से अपने आप को बचाता है, उसे बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ता है। उसे दुनिया वाले बहुत बुरा भला भी कहते हैं। मैं कहता हूँ, जमाने की गालियां सुन लेना, माँ बाप की मुखालफत सह लेना, गाँव वालों की मुखालफत सह लेना, मगर दीन पर कायम रहना, इस्लाम पर कायम रहना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बदाल इस्लाम गरीबा व सयऊदु कमा बदा गरीबा। इस्लाम जब शुरू हुआ था अजनबी था, और इस्लाम आगे चल करके फिर अजनबी हो जाएगा। फतूबा लिल गुरबा, तो ऐ दीन पर अमल करने वालों, तुम अजनबी बन जाना, दुनिया की नजरों में अजनबी बन जाना, और तुमको जन्नत की खुशखबरी सुनाना। एक और जिम्मेदारी है मेरे साथ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। आप कभी गौर कीजिए, आपने आखिरी टाइम कुरान को कब हाथ रखा? हर आदमी अपने अपने दिल पर हाथ रख के बताए, आखिरी बार आपने कुरान कब पढ़ा? मुझे यकीन है बड़ी तादाद में ऐसे लोगों जिन्होंने आखिरी बार रमजान में कुरान को छुआ था, उसके बाद कुरान को छूने की नौबत। मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी का एक एक मिनट बड़ा कीमती है। अल्लाह को एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा। कल क़यामत में अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे, हमने तुझको 50 साल 60 साल की उम्र दी थी, तूने कहां गुजारा? पता ये चलेगा 60 साल में हमने 30 साल मोबाइल पर और सोशल मीडिया पर बर्बाद कर दिया। मेरे भाइयों, ये फेसबुक की दुनिया, ये व्हाट्सएप की दुनिया, ये सोशल मीडिया की दुनिया, ये जन्नत आपको नहीं दिलाएगी, ये आखिरत में कामयाबी नहीं दिलाएगी। आखिरत में आपके नेक अमाल आपको कामयाबी दिलाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक कल खमसन कबल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। शबाब का कबल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। वसीहत का कबल सकमिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो बीमार होने के पहले। वह गिना का कबल फक्र, अपनी दौलत की कदर करो गरीब होने के पहले। वह फराग का कबल शुगल, अपने टाइम की कदर करो बिजी होने से पहले। वह हयात का कबल मौत, और अपनी जिंदगी की कदर करो मौत के आने से पहले। मेरे भाइयों, जनाजे उठते हैं, जरूरी नहीं 70 साल वालों के ही जनाजे उठते, 60 साल वालों के जनाजे उठते, हमने 20-20 साल के नौजवानों के जनाजे देखे हैं। और अब तो अभी बनारस में एक ऐसी बीमारी चली है,
ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے، لوگوں کو ایسا بخار ہے، لوگوں کے جوڑ جوڑ میں درد ہے، اور کئی لوگ اس بخار اور اس بیماری میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بیماریاں پوچھ کے نہیں آتی، کورونا پوچھ کے نہیں آیا تھا، ہم نے کورونا کا مشکل دور بھی دیکھا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی زندگی کے ایک منٹ کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارو۔ اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہماری یہ بھی ہے کہ ہم علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں، علماء حق سے جڑیں۔ ابھی دنیا میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، ہم سوشل میڈیا میں اور فیس بک پر پھیلی ہوئی خبر کی بنیاد پر کوئی اسٹینڈ نہ لیں۔ ہم یہ دیکھیں ہمارے علماء کا اسٹینڈ کیا ہے۔ ہمارے علماء ہم سے زیادہ حالات کو جانتے ہیں۔ علماء حق جو ہے، جو قرآن و سنت پر چلنے والے علماء ہیں، ان کا اسٹینڈ کیا ہے؟ جذبات کی عادی کو مت بہنا میرے بھائیوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نظر کچھ اور آتا ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم کسی بھی معاملے میں اپنا اسٹینڈ بنانے سے پہلے اپنے علماء کی رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت تک ہر دور میں اللہ ایسے علماء کو پیدا کرے گا جو حق کو اور باطل کو الگ کرتے رہیں گے، باطل کو مٹاتے رہیں گے، حق کو پھیلاتے رہیں گے۔ آج بھی وہ علماء موجود ہیں اور قیامت کی صبح تک موجود رہیں گے۔ اپنے علماء کی عزت کرو، اپنے علماء کا احترام کرو، اپنے علماء سے اپنے تعلق کو جوڑو۔ اور میرے بھائیوں، آخری چیز یہ کہنا ہے کہ یہ جو دور ہے نا، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ قیامت کے پہلے کا دور ہے، اور اس دور میں اللہ کے نبی نے اپنے اور اپنے بال بچوں کی فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کیف بکم بزمان یغربل الناس فیہ غربلۃ۔ اے میرے صحابہ، وہ دور بھی کیا دور ہوگا جب لوگوں کو، اچھے لوگوں کو دنیا سے چھانٹ دیا جائے گا، اچھے لوگ دنیا سے نکل جائیں گے، فَتَبْقَىٰ فِيهِ حُتَابَةٌ مِّنَ النَّاسِ، اور دنیا میں کوڑا کرکٹ جیسے لوگ بچیں گے، ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ بچیں گے۔ بھائی ہم اور آپ اگر اپنے سے پہلے کے لوگوں کو ہم دیکھیں تو ہم اور آپ تو کوڑا کرکٹ ہے، نہ ہماری نماز میں خشوع اور خضوع ہے، نہ ہمارے عمل میں تقویٰ ہے، نہ ہمارے چہرے پر دینداری ہے، نہ ہماری صورت میں دینداری ہے، نہ ہماری سیرت میں دینداری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوڑا کرکٹ اور بیکار قسم کے لوگ بچیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا اللہ کے نبی جب وہ دور آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اب ذرا غور کرنا، اپنے نبی کی حدیث کو سن لو اور اس کو گرے باندھ لو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی فرماتے جب وہ دور آ جائے تأخذون ما تعرفون، جو چیزیں دین کے اندر اچھی ہیں، جن کو تم جانتے ہو، ان کو اپنا لینا اور پکڑ لینا۔ وَتَذَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ، اور جو چیزیں شریعت کی نظر میں بری ہیں، خراب ہیں، ان کو چھوڑ دینا۔ وَتُقْبِلُونَ عَلَىٰ أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ، اور اپنے پریوار، اپنے بال بچوں کی فکر کرنا۔ وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ، اور عام لوگوں کے چکر میں مت پڑنا۔ دنیا کہاں جا رہی ہے اس کا ہم سے حساب بات نہیں ہوگا، پہلے ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ہماری بیوی کہاں جا رہی ہے، ہمارا پریوار کہاں جا رہا ہے، اس کا حساب پہلے ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، پہلے اپنے اور اپنے پریوار کی فکر کرو۔ اللہ کے پیارے نبی سب سے پہلے اپنے پریوار کو دین کی دعوت دی تھی۔ آپ کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ تھی کہ پہلے اپنے پریوار کی فکر کرو اور دعا کرتے رہو اللہ سے۔ یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، طرح طرح کے فتنے پیدا ہوں گے، اور ہمارے دلوں کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے دلوں کا مالک اللہ ہے۔ اس اللہ سے دعا کرتے رہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، میرے دل میں اپنے دین کی محبت پیدا فرما دے۔ اس اللہ سے دعا کرتے رہو۔ ایک دعا سنا کے بات کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی کے کام کرنے کا، برائی کے کام چھوڑنے کا، اور غریبوں سے محبت کرنے کا۔ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور اے اللہ جب تو اپنے پاس مجھے بلانا تو اس حال میں بلانا کہ میں کسی فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں۔ فتنوں سے بچنے کی دعا کیا کرتے تھے اللہ کے نبی۔ میرے بھائی یہ میں نے دعا پڑھ دی ہے، اگر آپ کو دعا یاد نہ ہو آپ اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور میرے پریوار کو زمانے کے فتنوں سے بچا۔ یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، اور فتنوں کے اس دور میں اللہ کے پیارے نبی نے اپنی امت کو یہ نصیحت کی ہے، بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے دور میں جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا تو تم نیکی کے کام کرنے میں جلدی کرنا، دیر مت کرنا۔ کیوں؟